للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. محترم حضرات، قرآن مجید میں رب العالمین نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بہت سارے مقامات میں ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ میں ذکر کیے گئے۔ آج ایک اور مقام اٹھائیسواں پارہ سورہ حشر کی چند آیات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہنے والے یہود کے بنو نذیر نامی قبیلے سے جب بہت سارا مال فیض حاصل کیا، تو رب ذوالجلال نے اس مال کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار سورہ حشر کے اندر نازل فرمایا۔ اس مال کے حقدار کون ہیں، کن کن کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا للفقراء المہاجرین، اس مال فیض کے اولین حقدار وہ فقیر قسم کے مہاجر ہیں، اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم بیان فرمائی ہے، اور ان کا تعارف، ان کی پہچان ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے کہ للفقراء المہاجرین۔ پہلے نمبر پہ وہ فقیر ہیں، دنیاوی لحاظ سے انتہائی تنگ دست ہیں، اور دوسرے نمبر پہ المہاجرین وہ ہجرت کرنے والے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اخرجوا من دیارہم و اموالہم، انہیں ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا، اور اپنا مال چھوڑ کے اور اپنے گھر چھوڑ کے کس لیے انہوں نے ہجرت کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا اخلاص ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہیں اللہ سے فضل حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو مل جائے۔
نبوت کے 13ویں سال کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس انداز میں اور جن حالات میں ہجرت کی وہ بڑی ایک درد بھری داستان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے اندر مٹھی پر 100 کے قریب صحابہ تھے کہ جن کا جینا مکے والوں نے محال کر رکھا تھا، دھو بھر کر دیا ہوا۔ 13 سال مارے کھاتے رہے، اذیتیں جھیلتے رہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ چند ہمدرد خیر خواہ نصیب ہوئے اور انہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر اپنے شہر مدینہ منورہ کے اندر آمد کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچے۔ کس انداز میں پہنچے؟ حضرات، کسی کے پاس مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی، کسی کے پاس نہ کوئی گھوڑے تھے، نہ خچر تھے، نہ گدھے تھے، نہ اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تیاریاں دیکھی تو 2 اونٹنیاں تیار کو آئی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ آپ نے اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سواری استعمال کی، ورنہ باقی صحابہ سارے کے سارے حضرات مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک پیدل چل گئے۔ پہلے 13 سال مکہ میں مارے کھاتے ہوئے گزر گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں مکہ کی سرحد پہ مکہ کے کافر سردار اور چودھری کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے صحابہ کو روک لیا۔ بعض صحابہ کے پاس جو تھوڑا بہت مال تھا اسے وہ سمیٹ کر جمع کر کے تھیلیوں میں ڈال کر جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے روک لیا۔ یہ مال جو آپ کے پاس تھیلی کے اندر موجود ہے یہ آپ نے مکہ میں کمایا ہے، لہذا یہ مکے کا ہے، مکے سے باہر نہیں جا سکتا، یہ مال ہمارے حوالے پر۔ اور بدن پہ جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ کپڑے بھی اتار لیے گئے، پاؤں میں جو جوتا پہنا ہوا تھا وہ جوتا بھی اتار لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضرات ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پاؤں پیدل مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اور آپ کے دور میں یہ جو پیدل سفر تھا مکہ سے مدینہ منورہ تک یہ پورے 10 دنوں کا سفر تھا۔ جب سارے بدن کے کپڑے اتار لیے گئے تو صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک اپنے صدر کو ڈھانپنے کے لیے ایک معمولی سا بوریا دیا گیا، کسی کو چٹائی دی گئی، اور وہ اس بوریے کے ساتھ اس چٹائی کے ساتھ اپنے سطر کو ڈھانپ کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ کیسے حالات میں انہوں نے یہ 10 دنوں کا سفر کیا ہوگا۔ ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں مکے سے مدینے کا، مدینے سے مکے کا، اور یہ 450-500 کلومیٹر کے قریب یہ سفر ہے۔ بسوں گاڑیوں کے اوپر ہم تھک جاتے ہیں، ہمارا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو جنہوں نے یہ پہاڑی سارا سفر، یہ سارا صحرا
پیدل چلتے ہوئے گزارا اور عبور کیا، ان کے حالات کیا ہوں گے کہ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، خالی ہاتھ ہے، اور یہ 10 دن اس طرح حضرات اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے چلتے رہے اور سفر کو جاری رکھا۔ دن کی دھوپ کے اندر بھی، کڑاکی دھوپ کے اندر بھی وہ چل رہے ہیں، اور رات کے اندھیرے کے اندر بیابانوں میں وہ پڑاؤ ڈال کے آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طرح درد بھرے عالم کے اندر ہجرت کی۔ 13 سال مارے کھائیں، اور مارے کھانے کے بعد اپنا وطن بھی قربان کیا، اپنا گھر بھی قربان کیا، اپنا خاندان بھی قربان کیا، اور جو ان کا کوئی کاروبار تھا وہ سارا قربان کر کے سب کچھ مکہ کے اندر چھوڑ کے، جو دنیا میں سے اپنے پاس رکھتے تھے وہ دنیا کی ساری چیزیں مکہ کے اندر چھوڑ کے مدینہ منورہ پہنچے۔ کون سی دولت لے کے آئے تھے؟ ان کے پاس، ان کے دلوں کے اندر صرف ایمان تھا، ایمان کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یا پھر سر سے لے کر پاؤں تک اپنا یہ ٹوٹا ہوا بدن تھا جس نے بہت سارے ظلم سہے تھے، بہت ساری تکلیفیں برداشت کی تھی اور بہت ساری اذیتیں جھیلی تھی۔ یہ ٹوٹا پھوٹا بدن تھا اور اس کے سوا دنیا میں سے ان کے پاس کچھ نہیں۔ جب بندہ اس سفر کے اوپر غور کرتا ہے کہ انہوں نے بھوکے پیاسے یہ 10 دن کا کیسے سفر کر لیا، خالی ہاتھ کیسے وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، ایک دفعہ دل حضرات ہل جاتا ہے، جسم کانپ جاتا ہے کہ کیسے وہ مضبوط ایمان والے تھے کہ ان کو کھانے پینے کی پرواہ نہیں تھی، صرف ایک ہی فکر تھی کہ ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا دین بچ جائے۔ میں نے فرمایا المہاجرین، ہجرت کرنے والے، الذین اخرجوا من دیارہم، ان سے گھر چھین لیے گئے، واموالہم، ان کے مالوں سے چھین لیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ دنیا لٹتی ہے لٹ جائے، مال چھنتا ہے چھن جائے، ہم سے کوئی ایمان نہ چھین سکے، ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی طرف سے فضل حاصل ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اللہ کے دین کے، اللہ کے پیغمبر کے مددگار بن جائے، اللہ تعالی ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ پھر اللہ نے ان کو حضرات خوشخبری کیا سنائی ہے؟ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ایمان میں اللہ کے نزدیک سچے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اندر مخلص قرار دیا، ایمان میں سچے قرار دیا، آج ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کافر ہو گئے تھے، وہ مرتد ہو گئے تھے۔ اب بندہ قرآن کی مانے، اللہ کی مانے، یا ان بے ایمان قسم کے دنیا کے بدترین کافروں کی مانے؟ یہ ایک قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ کی، ان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے یہ مال ہے کفار سے حاصل ہونے والا، یہ مال آپ کے مہاجر صحابہ کے لیے ہے۔ اور دوسری قسم اللہ نے فرمایا والذین تبوأوا الدار، ان لوگوں کی جو پہلے ہی الدار میں رہتے تھے۔ یہ مدینہ منورہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الدار، جو پہلے ہی مدینہ منورہ الدار کے اندر رہتے تھے، رہائش پذیر تھے، والایمان، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی ایمان کو اپنے گلے سے لگا لیا ہوا تھا۔ من قبلہم، ان سے پہلے ہی وہ مومن مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ان دو صحابہ کو دعوت کے لیے مدینہ منورہ پہلے ہی بھیجا ہوا تھا، اور بھیجا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے کہنے پر۔ مدینہ میں ایمان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی کہ چند افراد نبوت کے
10वें साल में मक्का मुकर्रमा अपने किसी काम के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये अनजान लोग हैं, ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। आपने उनसे मुलाकात की, उनको आपने दावत दी। वो 6 अफराद थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावत सुनते ही इस्लाम को कबूल कर लिया और आपसे मुतालबा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर मदीना मुनव्वरा के अंदर दावत के लिए, कुरान की तालीम के लिए हमारे साथ अपने उलमा सहाबा में से किसी को भेजे। तो आपने अपने नबीने सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, हजरत मुस्अब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। इन 2 सहाबा ने हजरत मदीना पहुंचकर 3 साल मेहनत की, दावत का काम किया और इन 2 अफराद की मेहनत के नतीजे में हजरत 3 सालों के अंदर मदीना में 100 से ज्यादा अफराद मुसलमान। और इनको सारा पता चल रहा था कि मक्के में हमारे मुसलमान साथियों के और हमारे कायद, हमारे लीडर, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में क्या बीत रही है, क्या उनके साथ सलूक हो रहा है, कैसे उनके ऊपर अज़ियतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म और सितम की चंगी में उनको पीसा जा रहा है। ये सारे हालात उनको मालूम थे और उनको सारी खबरें पहुंच रही थी और वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि हमारे मुसलमान होने का क्या फायदा, हमारे इस्लाम के अंदर दाखिल होने का क्या फायदा कि हमारे मुसलमान होने के बावजूद हमारे कायद को, हमारे लीडर को, हमारे मोमिन साथियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। वे लाकर 3 साल जब गुजर गए इस्लाम कबूल करने के बाद, ये नबूवत का भी 13वें साल का इख्तिताम हो चुका था, इन्होंने आपको दावत दे दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर आए, आप भी आए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। आपके साथ मक्का पहुंचकर उन्होंने ये वादा किया, अल्लाह को गवाह बनाते हुए हज़रत मक्का पहुंचकर मक्का के पहाड़ों में छुपकर मक्के के काफिरों से, मुशरिकीन से छुपकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हमारे शहर मदीना मुनव्वरा में कदम रख लेंगे तो हम आपकी उस तरह हिफाजत करेंगे जिस तरह हम अपने बेटों की हिफाजत करते हैं, अपने घर की औरतों की हिफाजत करते हैं। आपके दीन को आगे बढ़ाते हुए और आपकी नुसरत में अपना माल भी कुर्बान करेंगे, अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अभी मदीना मुनव्वरा आए नहीं, लेकिन आज़म किस कदर बुलंद है मदीने के लोगों का, आपके दीन की खातिर और आपकी हिफाजत करते हुए अपना माल भी कुर्बान करने का वादा कर रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान करने का वादा कर रहे हैं। तो जब आ गए तो अल्लाह शरीफ फरमाते हैं युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, जो भी हिजरत करके उनकी तरफ आता उसके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हजरत हमारे घर में मेहमान आ जाए 2-3 दिन के लिए हमारे माथे के ऊपर बाल पड़ जाते हैं, चेहरा हमारा बिगड़ जाता है और दिल में हमारे घुटन पैदा होती है कि हमें अब 3-4 दिन इनके रहने सहने का इंतजाम करना पड़ेगा, खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। पता है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद इन्होंने वापस चले जाना है, लेकिन मुहाजिरीन तो हिजरत करके आए थे, उनके मुतालिक हजरत मदीना में रहने वाले अफराद को पता था कि ये जो आ रहे हैं हमेशा यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ से कभी वापस नहीं जाना, सारा पता था। हयाती ये यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं और इनकी जरूरियात का, इनके रहने सहने का, इनके लिबास का, इनकी खुराक का बंदोबस्त अब हमारे जिम्मे है। इसके बावजूद युहिब्बूना, कोई माथे पे बाल नहीं है और कोई चेहरे के ऊपर बिगाड़ नहीं है, कोई दिल के अंदर घुटन नहीं है, बल्कि बड़ी फराख दिली के साथ अहलन सहलन मरहबा कहते हुए अपने मुहाजिर सहाबा को, साथियों को अपने सीने का साथ लगा दे। हज़रात उनकी मुहाजिरीन के साथ मोहब्बत का ये आलम था। सीरत की किताबों में लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे इज्तिमाई शक्ल में नहीं आ रहे थे, एक एक 2-2 करके आ रहे थे और रोजाना मुहाजिरीन की आमद हो रही थी। हज़रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अंसार सहाबा, मदीना के ये बशिंदे, ये मदीना के मुसलमान
مدینہ منورہ کی سرحد کے اوپر بیٹھ جاتے اور جب دیکھتے نا کوئی مہاجر آ گیا ہے تو ایسے اس کے گرد ٹوٹ کے پڑ جاتے کہ بس اس کو میں نے ہی اپنے گھر لے کے جانا. کوئی دایاں بازو پکڑ لیتا, کوئی بایاں بازو پکڑ لیتا, کوئی دامن سے پکڑ لیتا, کوئی اس کا سامان پکڑ لیتا اور حضرات اس کو اپنی طرف کھینچتا کہ آپ نے میرے گھر میں رہنا ہے, آپ نے میرا مہمان بننا ہے. بلا کر ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا کھڑا ہو جاتا اس حوالے سے کہ یہ میرا ہے, اس کو کوئی اور نہیں لے کے جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے طریقہ بتلایا کہ جتنے بھی انصار ہیں اپنا اپنا نام لے کر ایک پرچی میں یہ ڈال دیں اور پھر پرچی اٹھائی دیں. قرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصل بنایا, قرے کے ذریعے پھر ان کے جھگڑے کو ختم کیا گیا. جس کا نام نکلتا وہ پھر آنے والے مہاجر صحابی کو اپنے گھر لے کے. یہ ابھی ان کی آمد ہو رہی ہے, آمد کے وقت ان کا یہ انداز ہے. اور جب اپنے گھروں میں لے گئے ہیں, گھر لے جا کر کیسے ان کے سامنے حضرات سب کچھ ڈھیر کر دیا اور کیسے ان کو پر ہر چیز نشاور کر دی ہے. ایک صحابی اپنے مہاجر بھائی کو کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں جن میں سے ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہے اشارہ کریں. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, چہرے کو چھپانے کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا. حضرات اس کے سامنے 2 بیویاں رکھ دی کہ ان میں سے جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اشارہ کریں, میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں. جب اس کی عدت پوری ہوگی آپ نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لیتا. میرے 2 مکان ہیں, ایک میں رکھ لیتا ہوں, ایک آپ رکھ لینا. حضرات میرے 2 باغ ہیں, ایک میں رکھ لیتا ہوں, ایک آپ رکھنا. ہر چیز اپنے اور اپنے مہاجر بھائی کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم. ہم اپنے سگے بھائیوں کو لوٹنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس کا حق جو باپ کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے اس کے اوپر ہم سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہم نے چھین رکھا ہے. حضرات ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں, صرف ایمان کی بنیاد پر رشتہ ہے. اس رشتے کی بنیاد پر حضرات اپنی ہر چیز ان کے اوپر ایسے نشاور کرتے جا رہے ہیں, قربان کرتے جا رہے ہیں, لٹاتے جا رہے ہیں ان کے اوپر. یہ سب کچھ آپ کا ہے. وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنی شدید ضرورت کے باوجود اللہ فرماتے ہیں خود اپنی ضرورت پوری کرنے کی بجائے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ تھا ان کی آمد کے وقت انصار کا مہاجرین کے ساتھ سلوک ہے. اور اس کے بعد جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا, کفار کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں, تو انہیں جنگوں کے اندر بھی مہاجر اگلی صفوں میں ہوتے تھے اور بلکہ انصار اگلی صفوں میں ہوتے تھے اور مہاجرین کو وہ پیچھے رکھتے تھے کہ ان کی جان کی حفاظت کرنا اور ان کے اموال کی حفاظت کرنا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. لہذا پہلے ہمارا خون بہے گا, ہماری نفسوں سے گزر کر ہی کافر ان تک پہنچ سکیں گے. غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے یاد ہے دادا؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 70 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے تھے. انصار بھی تھے لڑنے والوں میں, مہاجرین بھی تھے لڑنے والوں میں, لیکن ان شہداء کو جب شمار کیا گیا دیکھا گیا کہ ان میں ان شہداء میں انصار کتنے ہیں, مدینہ کے باشندے کتنے ہیں, مہاجرین کتنے ہیں, وہ مکہ سے آنے والے کتنے ہیں. جب شمار کیا گیا تو حضرات مہاجرین کی تعداد 6 سے زیادہ نہیں تھی, 64. باقی 64 شہداء یہ سارے کے سارے انصار میں سے تھے, مدینہ منورہ کے باشندے تھے, مدینہ کے مسلمان. ان 70 میں سے صرف 6 شہداء مہاجرین اور 64 شہداء انصار. کیسے وہ اگلی صفوں میں آگے بڑھ کے لڑتے تھے, مال بھی قربان کیا کنہوں نے؟ انصار نے. اور اپنی جانیں بھی قربان کی تو کنہوں نے؟ انصار نے. اللہ فرماتا ہے جہاں مالک ہے مہاجرین کا ہے, وہاں یہ مالک ہے میں سے حصہ ان انصار کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ 2 گروہ بیان کر کے پہلے مہاجرین کا گروہ بیان کیا اور اس کے بعد انصار کا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ جَاءُوا
اس تیسرے گروہ پہ ذرا غور کرنا، یہ تیسرا گروہ کن کا ہے؟ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، کن کے بعد آئے؟ انصار اور مہاجرین کے بعد۔ انصار اور مہاجرین کے بعد آنے والے کون ہیں؟ انصار اور مہاجرین کے بعد آنے والے سب سے پہلے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ دین، محدثین، اور قیامت تک آنے والے سارے مومن، سارے مسلمان، جن میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم مومن، ہم مسلمان بھی شامل ہیں۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، تیسرا گروہ ان لوگوں کا جو ان انصار اور مہاجرین کے بعد آیا، یقولون، بعد میں آنے والے کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں معاف کر دے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے، سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے آگے نکل گئے۔ ایمان میں آگے نکلنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں۔ بعد میں آنے والے تمام تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے ایمان کی طرف سبقت لے جانے والے ان اہل ایمان صحابہ کے لیے، انصار و مہاجرین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے اور کہنا ہے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ایمان کی طرف سبقت لے جانے والے ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا۔ آج کے ان خوارج کے لیے، ان روافض کے لیے حضرات لمحہ فکریہ ہے اس جملے کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں معمولی سا بھی کینہ اور کھوٹ نہ رکھنا، ان کے لیے ہمارے دلوں میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، اگر ہو دل میں تو ان کے لیے کیا ہو؟ محبت ہو، پیار ہو۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا، یہ آج دشمنیاں دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف، اور ان کے خلاف عداوتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کینہ گھٹ گھٹ کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، جبکہ ہمیں دعا کرنے کا حکم ہے کہ ان اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ نہ رہنے دینا، کوئی کھوٹ نہ رہنے دینا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، یقیناً تو بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتے تھے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اس آیت کی تفسیر میں کہتی ہیں امیرو، اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا ان یستغفروا لاصحاب رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے وہ بخشش کی دعا کریں، فسبوہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی بجائے گالیاں دینا شروع کر دی۔ کیسے قرآن کی صریح مخالفت کی ہے، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے گالیاں دی جا رہی۔ یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، مستجاب الاعمال، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے 3 گروہ بیان فرمائے۔ پہلا گروہ کن کا؟ حضرات، پہلا گروہ کن کا؟ مہاجرین کا، دوسرا گروہ کن کا؟ انصار کا، اور تیسرا گروہ کن کا؟ ان کے بعد آنے والے قیامت تک اہل ایمان کا۔ اب مہاجرین بھی دنیا سے چلے گئے، انصار بھی دنیا سے چلے گئے، اب ایک ہی گروہ رہ گیا ہے۔ اب آپ اپنے گربان میں جانچ لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کیا ہوا ہے۔ صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنے والے گروہ میں اپنے آپ کو شامل کر رکھا ہے تو پھر سمجھے آپ اللہ کے نزدیک مومن ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کر رکھا ہے تو اس عظیم جماعت کو گالیاں دیتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، رتی برابر بھی تعلق نہیں۔ 3 ہی گروہ ہیں اللہ کے ہاں کامیاب،
مہاجرین کا گروہ، انصار کا گروہ، اور مہاجرین و انصار کے لیے دعائیں کرنے والا گروہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس تیسرے گروہ میں شامل فرمائے۔ صحابہ کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، سچا پیار ہمیں نصیب فرمائے، ان کے خلاف ہمیں ہر قسم کے حسد سے، بغض سے، دشمنی اور کینے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آدھا گھنٹہ پورا ہوگا۔